اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں ہم سب کی جو کوتاہیاں تربیت کے معاملے میں ہیں اس کو معاف فرمائے۔ ایک دفعہ پھر اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے درود بھیجیے خاندان زہرا سلام اللہ علیہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ آج جو تربیت میں فیز 6 ہے یا سٹیج 6 ہے، وہ مرحلہ ہے 7 to 14 ایئرز کا، کہ 7 سال سے 14 سال کے جو نوجوان ہیں یوں کہیے ان کے بارے میں، یا اگر آپ لوگ بچے کہیں، میں بچہ نہیں کہتا، ان کے احترام میں اس کو ہم پہلے فیز میں یعنی فیز 6 میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث آپ کو یاد رہے کہ جو کرائٹیریا رسول اللہ نے بتایا تھا وہ یہی کہ الولد کیا تھا، کہ بچہ پہلے 7 سال میں بادشاہ ہے، ویری گڈ، کنگ، ٹھیک ہے، پہلے 7 سال میں کنگ ہے، وہ بتایا تھا۔ اب یہ جو دوسرے 7 سال، وہ لفظ عربی کا تھا کہ الولد سید 7 سنین، کہ پہلے 7 سال میں کنگ ہے۔ آج دوسرے 7 سال یعنی 7 سے 14 میں کیا ہے، وعبد 7 سنین، دوسرے 7 سال میں وہ کیا ہے، عبد ہے۔ عبد کا کیا مطلب ہے، سلیو، غلام ہے بچہ۔ اب آپ کا ان 7 سالوں میں غلام ہے۔ غلام کا کیا مطلب ہے، غلام کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا اوبیڈینس ہے، فرما بردار ہے، وہ فالو کرے گا آپ کو۔ اب سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ پہلے 7 سال میں جو کنگ تھا ساری باتیں ہم اس کی مانتے رہے ہیں اور ہم غلام بنے رہے پیرنٹس، اب اگلے 7 سال میں کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ غلام ہو جائے؟ وہ تو اب کنگ ہے، اب تو ساری اس کی ایکسیپٹ کرتے رہے چیزیں، تو اب وہ کیسے غلام بنے گا؟ یہ کویسچن ہے کہ کیسے ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، کویسچن آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ اگر 7 سال، پہلے 7 سال تربیت میں آپ لوگ اس کے صحیح طور پر غلام بنے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیچر میں اوبے رکھا ہے اس فیز میں 7 to 14 ایئرز میں۔ پھر پریشان نہ ہوئیے، اگر آپ نے صحیح طور پر اس کو فالو کیا، آپ غلام رہے ہیں 7 سال، پہلے 7 سال اس کو مارا نہیں ہے، اس کا اس لو تھراپی اور گیم تھراپی سے اس کو ٹریٹ کیا ہے، تو اب وہ آرام سے غلام بن جائے گا، اب آپ کو تنگ نہیں کرے گا ان 7 سالوں میں، 7 سے 14 ایئر میں۔ پہلی چیز یہ فطرت ہے، اگر رسول اللہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ 100% ہے تربیت میں۔ دوسری چیز کہ ان 7 سالوں میں یہ جو بچے بیٹھے ہیں، یہ جو ان لوگوں کی ایج ہے 7 to 14، اس میں کیا ہے کہ انڈرسٹینڈ اینڈ فلفل ہز نیڈ، آپ لوگوں نے ان کی ضروریات سمجھنی ہے، پہلے سٹیپ پر انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے ان 7 سالوں میں، اور اس نیڈ کو فلفل کیسے کرنا ہے۔ یہ اگر آپ 2 چیزیں سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کو فطری طور پر بنایا کہ وہ آپ کو فالو کریں گے، دوسری چیز جو ان کی ضروریات ہیں اس کو سمجھنا اور اس کو ضرورت کو پورا کرنا، اگر یہ آپ نے کر دیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ 100% فالو کرے گا، سلیو بن کے دکھائے گا آپ کو، ٹھیک۔ اب وہ کیا ضروریات ہیں، وہ کیا فیچرز کہیے یا ضروریات کہیے، وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو غور سے سنیں گے۔ پہلی چیز ہے فزیکل ایکٹیویٹیز۔ 7 سے 14 سال کا بچہ اب وہ
وہ پہلے 7 سال نہیں رہے، اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے، کچھ کرنا ہے اس نے، اس کے پاس انرجی ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے، اس انرجی کو اس نے کہیں پر مصرف اس کا کرنا ہے، یوز کرنا ہے کہ یہ انرجی خالی ہو کہیں۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ 2 چیزیں کرتے ہیں، ایک یہ کہ 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں، بھیجنا چاہیے اس فیز میں، نو پرابلم، اسکول بھیجنا ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ اسکول والے کیا کرتے ہیں؟ اسکول میں فزیکل ایکٹیویٹیز 5-6 گھنٹے نہیں ہوتی، وہ کلاس میں بچہ بیٹھا رہتا ہے، یا تھوڑی بریک ہوئی اس میں تھوڑے بہت اس نے تھوڑا کچھ کر دیا۔ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز جو بتائی گئی ہے شریعت میں کہ اس میں یہ جو انرجی آئی ہے، اس انرجی کو اس نے کہیں خالی کرنا ہے، یہ خالی کہاں کرے گا؟ اسکول میں کرے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں، اسکول میں تو 5-6 گھنٹے کلاس میں بیٹھا رہے گا، ایک کلاس پیریڈ ختم ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تیسرا شروع ہو جائے گا، تھوڑی تھوڑی جو بریک ہے اس میں تھوڑی بہت یہ کرے گا، جو بھی اپنی انرجی ہے خالی کرے گا۔ جب اسکول سے گھر آئے گا پھر کیا؟ گھر آئے گا، پیرنٹس کہیں گے آرام کرو، کیا شرارتیں کر رہے ہو؟ تو یہ جو اس کی انرجی ہے فزیکل، یہ اسکول میں بھی خالی نہیں کر رہا، گھر آ کے پیرنٹس بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو آرام سے رہنا چاہیے۔ تو بچہ کہاں پر یہ انرجی خالی کرے گا؟ کہاں خرچ کرے؟ کہیں بھی نہیں۔ جب کہیں بھی نہیں ہوتا تو تب یہ شرارت کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر کہیں کہ بچہ شرارتی کیوں ہے؟ جو اس کی انرجی ہے وہ آپ نے خالی نہیں ہونے دی، خالی ہونے دیں، صحیح؟ یا کوئی ایسا اسکول سسٹم ہو کہ جو اس کی انرجی کو خالی کرے۔ اب اگلا سوال ہو سکتا ہے یہ ذہن میں آئے کہ مثلا مدرسہ، بچے مدرسہ میں آتے ہیں اس فیز میں 7 سے 14 ایئر میں، کوئی ایسے بچے ہیں کہ جو کنٹرول ہی نہیں ہو رہے، صحیح ہے؟ آپ لوگ ٹیچرز یا جو بھی ہمارے پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ساری کلاس کا ٹائم ضائع کر رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کیا کریں؟ کبھی بھی بچے کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو خراب نہ کریں، نہ کہیں کہ بیٹھ جاؤ، ڈانٹیں نہیں، جب تک وہی والی کل والی بات کہ جب تک آپ اس کے فیورٹ نہیں بنیں گے اس کی تربیت نہیں کر سکیں گے۔ اب کیا کریں پریکٹیکلی؟ آپ کہیں گے کہ یہ ساری کلاس کا ٹائم ضائع کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، کیا کریں؟ وہی وہ جو ہے ڈائیورژن، اس کو اب یوز کریں اس جگہ پر۔ ایک تو اس کی انرجی کو خالی کروائیں اس جگہ پر، کہیں کہ تم یہ کام کرو، ٹھیک ہے؟ اور بہت سی چیزیں، سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کلاس سے نکال دیں بچے کو، تو جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ اس کو کسی اور کوئی کام اس کے ذمہ لگائیں کہ جاؤ وضو کر کے آؤ سپوز، یا جاؤ اس کی سیٹ چینج کریں، یا آؤ وائٹ بورڈ پر تم پڑھاؤ، تم یہ بتاؤ کہ کیا ہے۔ جو جس کا ٹیلنٹ بعض اوقات زیادہ ہے وہ شرارتی بھی زیادہ ہے، اور وہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کلاس کا کام آپ لوگ آدھے گھنٹے میں کروائیں، وہ 5-10 منٹ میں کر کے فارغ ہو، کیوں؟ ٹیلنٹڈ ہے بچہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ بس فزیکل ایکٹیویٹیز، وہ جو فزیکل انرجی ہے اس کو کہیں خالی کرنا ہے اس نے، اسکول میں بھی صحیح طرح خالی نہیں کر سکتا، گھر میں بھی خالی نہیں کر رہا، کیا کرے؟ پھر یہی پرابلم آئے گا۔ بس پہلی اگر یہ آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی تو غلام بنے گا۔ اگلی چیز، نیڈ فریڈم آفٹر ایکٹیویٹیز۔ دیکھیے بچے کو فریڈم چاہیے، کس کے بعد؟ جب اسکول سے آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیجئے ریسٹ کے لیے، استراحت کے لیے، سکون کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ وہ سوتا نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو زبردستی سلائیے، لیکن اس کو تھوڑا سا فری ہونے دیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسکول سے آیا ہے، تھوڑا کھانا کھایا، آپ کہیں ہوم ورک کرو، ہوم ورک کیا ہے، آپ نے کہا معلم آ گیا ہے، معلم ختم ہوا، آپ نے کہا مدرسے جاؤ، مدرسے سے آیا، آپ نے کہا مسجد جاؤ، مسجد سے آیا۔ یہ غلط شیڈیول ہے، یہ آپ خراب کر رہے ہیں بچے کو۔ بچے کو تھوڑا فری رکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بچے کی جو فزیکل انرجیز ہیں اس کو ٹائم دیجئے۔ اتنے جو آپ لوگوں نے لسٹ بنا لی ہے، بچے کا شیڈیول بنا لی ہے، غلط ہے۔ تیسری پوائنٹ دیکھیے گا کہ بچہ اس ایج میں 7 سے 14 ایئرز میں بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو ڈیلیکیٹ کام ہوتے ہیں، ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں ظریف اور دقیق کام۔ مثلا بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ لیپ ٹاپ کو، یہ موبائل کو، وہ پیچکس جو ہوتا ہے اس سے لے کے بیٹھ جائے گا، چھوٹی چھوٹی چیز دیکھنے لگ جائے گا۔ آپ کرنے دیں اس کو، یہ اس ایج میں بعض اوقات آپ سوئچ دیکھا ہوگا الیکٹریسٹی یا کچھ، اس میں وہ کچھ چیز کر رہا ہوگا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بجلی کی کسی چیز میں انگلی دینے لگ جائے،
لیکن اگر بعض ایسی چیزیں جو وہ ظریف اور دقیق ہوتی ہے، اگر اس میں چھوٹی چھوٹی چیز میں پڑا ہے تو پڑا رہنے دیں. ماں یہ نہ کہیں کہ گھر پھیلا دیا، گندا کر دیا، نہیں، اس کو کرنے دیں، یہ تربیت کا حصہ ہے. اگلی چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ یہ حدیث کا حصہ ہے، یتعلم الکتاب 7 سنین، کہ یہ اس 7 سالوں میں آپ نے پڑھانا ہے اس کو، یہ اس کا پیریڈ ہے. پہلے 7 سال کھیل کے ذریعے سمجھانا تھا، لیکن ان 7 سالوں میں کتاب آپ دے سکتے ہیں، بالکل دیں، قلم بھی دے سکتے ہیں، کاپی بھی دے سکتے ہیں. یہ ایک فطری چیز ہے، اس میں آپ نے میکسیمم سکھانا ہے. لرننگ پروسیس ان 7 سالوں میں ہے، کوئی شک نہیں. اگلی 5th وہ یہ ہے کہ یہ بچہ بہت سی چیزیں اسکول کی یا اپنے دوستوں کی گھر آ کے بتانا چاہتا ہے، ٹاکنگ کرنا چاہتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ بہت سی چیزیں نقل کروں، بہت سی سٹوری سناؤں جو اس نے سنی ہے، لیکن اس کی سٹوری سننے والا گھر میں کوئی نہیں ہے. فادر بھی بیزی ہے، مدر بھی بیزی ہے، ان کو اس کی کچھ سننی نہیں ہے. جب سنتا نہیں، جب آپ اس کی نہیں سنیں گے تو یہ آپ کو فالو نہیں کرے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے فیچرز ہیں، اگر آپ لوگ توجہ رکھیں گے تو تب آپ کو 100% فالو کرے گا. یہ الہی وعدہ ہے کہ ہوگا ایسا بچہ، لیکن جب آپ نہیں سنیں گے تو وہ کیا کہاں سنائے. ٹھیک. اگلی ایک چیز وہ یہ ہے کہ اس بچے میں اس ایج میں ہم کہتے ہیں کنجکاو یا جستجو گر ہے. یہ اس ایج میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میری طرف دیکھیے گا کہ اس ایج میں 7 سے 14 ایئرز میں بچے کے پاس بہت کویسچنز ہیں، سوال ہیں بہت زیادہ، کہ وہ سوال کا جواب چاہتا ہے، لیکن پیرنٹس سوال کا جواب نہیں دیتے، کہتے تم سوال ہی کرتے رہتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. اس کا ٹیلنٹ ہے اس کا ستیہ ناش کر دیتے. اس 7 سال میں بچہ پوچھنا چاہتا ہے کہ مثلا میری گرینڈ مدر تھی، زندہ تھی، وہ مر گئی ہیں، وہ کہاں گئی ہیں. بچے کا سوال ہے. بچہ خدا کے بارے میں سوال پوچھتا ہے کہ گاڈ کیا ہے، ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا، اس کا سوال ہے. صحیح. اور بہت سے سوال ہیں، نیچر کے حوالے سے اس کے سوال ہیں، اس کے اینیملز کے حوالے سے اس کے سوال ہیں، اس کے گیمز کے حوالے سے سوال ہیں، انسانوں کے حوالے سے سوال ہیں. اس کو سوال کرنے دیں. اگر آپ کا بچہ کسی دن سوال نہیں کرتا یا آپ نے اتنا ڈانٹ کے روک دیا ہے تو آپ نے اس کی انٹرنل نیچر کو خراب کر دیا ہے. میکسیمم اگر یہ بات ہے کہ اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تو پہلے بچے کا شکریہ ادا کیجیے کہ ٹھیک ہے تم نے بہت اچھا کویسچن پوچھا ہے، میں اس کو اسٹڈی کروں گا، بعد میں تمہیں بتاؤں گا. لیکن اس کا جواب ضرور دیں بچے کو سوال کرنے دیں، چھوٹے چھوٹے سوال. وہ اس ایج میں بہت سی چیزیں آپ کے متعلق جاننا چاہتا ہے، ماں باپ کے متعلق جاننا چاہتا ہے، سوسائٹی کے متعلق، اللہ کے متعلق، قیامت کے متعلق، یعنی جتنا تصور ہے اس کو، تو یہ سب چیزیں آپ کو آنی چاہیے. اگلی چیز، بچہ اس ایج میں سینسٹیو ہے. سینسٹیو کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے بچے کو کرٹیسائز کیا، بچے کو ڈانٹا یا کچھ کرٹیسائز کیا تو بچہ کیا کرے گا، چیخے گا. بعض اوقات وہ اونچا لڑنے لگ جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیوں ہے، فلاں ہے. کیوں کہ وہ جو سینسٹیو پن تھا، حساس تھا، آپ نے اس کو کرٹیسائز کے ذریعے سے خراب کر دیا. نہیں، اس کے سینسٹیو پن کو توجہ رکھیں کہ سینسٹیو ہے بچہ اس ایج میں. اگلی چیز، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ بہت ہے ہماری سوسائٹی میں بھی اور ساری جگہ. 7 سے 14 ایئر میں بچہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، کمپیریزن ود ادرس. اب یہ نقطہ سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بچہ کمپیئر کرے گا اپنے دوسرے کلاس فیلوز کے ساتھ، دوسرے ریلیٹیوز کے ساتھ، اس ایج کے جو ہے بچے ہیں. لیکن پیرنٹس نے کمپیئر نہیں کرنا. پیرنٹس کہیں کہ وہ تمہارا دوست، اس کا اپنا ٹیلنٹ ہے، تمہارا ایک اپنا ٹیلنٹ ہے. اگر آپ نے شروع سے ہی اگر یہ کام کرنا شروع کیا، مثلا اس بچے کو، مثلا میرا بیٹا طاہا اور ابراہیم، اگر میں طاہا کو کہوں کہ تم نے یہ کھانا نہیں کھایا تو میں ابراہیم کو یہ کھانا دے دوں گا. اب میں اس میں کیا سکھا رہا ہوں، میں اس میں کنجوسی سکھا رہا ہوں، حسد اور کینہ سکھا رہا ہوں، سکھا دیا میں نے. کبھی بھی ایسا نہ کہیے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں یہ چیز فلاں کو دے دوں گا. کیوں؟ آپ کمپیریزن سکھا کے بچے کو حسد اسی ٹائم سے سکھانا شروع کر رہے ہیں. کبھی بھی یہ کام نہ کریے. بچہ کمپیئر کرے گا،
لیکن آپ کی ڈیوٹی ہے، پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو کہیں کہ تیرا ٹیلنٹ یہ ہے، اس کا ٹیلنٹ اور علیحدہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو کمپیئر نہ کیجئے، آپ نہ کرنے دیجئے، وہ کرے گا۔ اگلی چیز، اس ایج میں 7 سے 14 ایئر میں بچے کو پرماننٹ فرینڈز کی ضرورت ہے، بچے کے دوست ہونے چاہیے، آپ لوگ ڈھونڈ کے دیجئے اچھے دوست۔ اگر کسی بچے کا اس ایج میں دوست نہیں ہے تو وہ سائیکولوجیکل مریض بنا دیں گے آپ لوگ اس کو، بچے کے دوست ہونے چاہیے۔ اور اس کو اگلی چیز سے جوڑتا ہوں، وہ یہ بھی ہمارے یہاں کنسیپٹ غلط ہے، پرسیپشن غلط ہے، وہ یہ کہ شوئنگ پاور اگینسٹ ادر۔ ہوتا یہ ہے کہ اس ایج میں بچہ اپنی پاور شو کرنا چاہتا ہے دوسرے بچوں کے سامنے۔ جب ایک بچہ پاور شو کرے گا دوسرے بچے کے سامنے تو ان کی تھوڑی بہت فائٹ ہوگی، لڑائی ہوگی۔ یہ تھوڑی بہت لڑائی نارمل ہے، یہ ماں باپ نہ بھگائیں کہ تم فلاں دوست کے ساتھ لڑتے ہو اس لیے میں نے نہیں جانے دینا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نارمل ہے، ہونے دیں، اچھی چیز ہے۔ اگر آپ اس لڑائی سے محفوظ رکھیں گے اپنے آپ کو، اصل ہوتا کیا ہے، پیرنٹس بچے ہیں، یہاں کے پیرنٹس بچے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر میرے بچے نے کسی کے بچے کو، آپ سکھائیں نہیں کہ کسی کو پنچ مارو، کسی کو تم نے یوں مارنا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ سکھائیں، آپ ڈیفنس سکھائیں، بچے کو ڈیفنس سکھائیں۔ اگر تھوڑا بہت کسی کے ساتھ تھوڑی بہت تھپڑ چاٹ فائٹ ہو جائے، یہ نارمل ہے، اس ایج میں نارمل ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ نہ کہیں کہ آپ اس بچے کے ساتھ نہیں کھیلنا اب آئندہ سے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنی لڑائی بنا لیتے ہیں، یہاں ساری جگہوں پر ایسے ہے۔ ماں باپ ایک ماں باپ دوسرے ماں باپ کے ساتھ ان کی کینہ حسد شروع ہو جاتا ہے، ان کو نہیں پتہ یہ بچے کل آج کیا ان لوگوں نے، کل آپس میں کھیلنے لگ جائیں گے، لیکن ان ماں باپ کے دلوں میں آپس میں کینہ کدورت شروع ہو جائے گی۔ یہ پاگلوں والی بات ہے، یہ نارمل ہے تھوڑی بہت لڑائی، اور بول رہا ہوں کہ ہونی چاہیے۔ بچے کو پاور شو کرنے دیں، یہ اچھی چیز ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر روز بچہ جو ہے کبھی آنکھ اس کی نکلی پڑی ہے، کبھی کان، کبھی ہاتھ، کبھی ناک، یہ نارمل نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت فائٹ نارمل ہے، رہنے دیں۔ بچے کو ایسا نہ ڈرائیں وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں، نارمل ہے۔ اگر آپ نے دیکھا یہاں کچھ لگا ہوا ہے، ایسا نہ ہو فادر مدر اس بچے کو کرمنل بنا دیں گے کہ یہ کیا کیا، یہ کیا کر کے آ گیا، اتنے سینسیٹیو نہ ہوں۔ یاد رکھیں نارمل ہے یہ چیز، صبر۔ بعض اوقات بچے پیرنٹس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، ٹھیک، وہ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں ہم لوگوں سے۔ تو بس یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ان فیچرز کو اگر ہم لوگ فالو کریں گے تو بچہ ہمارا غلام بنے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، ہمیں یہ ٹیکنکس آنی چاہیے جو شریعت نے کہا ہے کہ یہ 7 سے 14 سال میں اگر تم لوگوں نے صحیح مینج کر لیا تو اس کا مطلب ہے تمہارا غلام ہے۔ اب آرام سے تم اس کو تعلیم سکھاؤ، اب آرام سے ادب سکھاؤ، آرام سے سوشل بننا سکھاؤ، رسپیکٹ سکھاؤ۔ یہ اب آپ لوگ سکھاتے جائیں گے، وہ سیکھتا جائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ سکھائے، بچے کو رسپیکٹ سکھائیں کہ بڑوں کا کیسے ادب کرنا ہے۔ لیکن کیسے ہوگا اگر یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے کزن ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، میں بچوں کے سامنے اپنی وائف کو بول رہا ہوں، ان کے اگینسٹ میں بول رہا ہوں کہ یہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، بچہ رسپیکٹ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ پرائیویٹلی اور میں پرائیویٹلی اپنے بھائی کا، اپنے بہن کا، اپنے کسی رشتہ دار کا ستیہ ناش کر رہا ہوں، بچہ رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ اگر آپ لوگوں نے پرائیویٹلی طور پر پرسنلی کچھ ورڈز نہ بولے ہوئے ہوں تو آپ اس کو سکھائیں گے، جاؤ انکل کو سلام کرو، ان کا ہاتھ چومو، جاؤ گرینڈ مدر کا ہاتھ چومو، گرینڈ فادر کا ہاتھ چومو، وہ کرتا جائے گا، اس کو پتہ ہوگا۔ لیکن اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اپنی ساس کے حوالے سے، اپنی ماں کے حوالے سے کچھ نیگیٹو چیزیں بولی ہوں گی تو بچہ رسپیکٹ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سن رہا ہے، بچہ تو آبزرو کر رہا ہے ہم لوگوں کو۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ فیز 7 بہت سی ڈیٹیل ہے، میں نہیں اس ڈیٹیل کو بیان کر سکتا، نہ اتنا ٹائم ہے، بس اشارے کر رہا ہوں کہ سمجھیے گا۔ باقی ایک فیز کا اتنا لمبا ٹائم۔ فیز 7 یہ ہے کہ 14 سے 21 ایئرز تک موسٹلی ٹین ایجر جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ شریعت نے کہا ہے وَوَزِيرٌ 7 سنین، ان 7 سالوں میں
پہلے 7 سالوں میں کنگ تھا، دوسرے 7 سالوں میں سلیو، تیسرے 7 سالوں میں وزیر ہے، منسٹر ہے آپ کا۔ منسٹر سے کیا ہم کرتے ہیں؟ ایڈوائس لیتے ہیں۔ آپ کا بھی ایڈوائزر ہونا چاہیے۔ اب اس لیول پر پہنچ جائے بچہ کہ آپ اس سے ایڈوائس لیں، اس کو اتنا کانفیڈنس آ جانا چاہیے اس ایج میں۔ وہ کیسے لیں، کیا ہوگا، وہ دوبارہ وہی بول رہا ہوں کہ ہمیں وہ فیچرز پتہ ہونے چاہیے کہ اس میں کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا کیا صفات ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، اور ہماری رسپانسبلٹیز کیسے کیا بنتی ہے۔ اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہم لوگ آرام سے ان کو اس ایج کے ٹین ایج کے بچوں کو بہت سی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کر سکیں گے، اور کریے ضرور، ان کو بچہ نہ سمجھیے۔ اب یہ کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ 14 سے 21 میں کیا کرنا ہے۔ پہلی چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس میں کچھ سپیڈ سے فزیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور اس میں جو اپوزٹ جینڈر ہے اس کے لیے اٹریکشن بہت بڑھ جاتی ہے، کیوں؟ بالغ ہو رہا ہوتا ہے بچہ، بلوغ ہے۔ بلوغ اگر لڑکا ہے تو وہ لڑکی کی جانب اٹریکشن ہوگی اس کی، اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکے کی جانب اٹریکشن ہوگی۔ لیکن ان کو اس ایج میں سمجھانے کی ضرورت ہے، بچیوں کو بھی بچوں کو بھی، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں، بہت سے سیکشول میٹرز بچوں کو ڈسکس کریں، نہ چھپائیں۔ اگر آپ نہیں صحیح بتائیں گے، اگر میں فادر ہوں، میں اپنے بچے کو نہیں بتا سکتا تو کوئی بات نہیں، میں اپنے بھائی کو کہوں اگر وہ بچوں کے ساتھ ایزی ہے، اپنے کسی دوست کو کہوں کہ کچھ سیکشول میٹرز بتائیں۔ جو مدرز ہیں، جو مائیں ہیں، وہ اپنی بچیوں کو بتائیں، کچھ چیزیں بتائیں۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے، اسکول بتائے گا، اسکول نہیں بتائے گا، میڈیا بتائے گا، موبائل بتائے گا۔ اگر میڈیا بتائے گا نیگیٹو اینگل سے بتائے گا، لیکن آپ پازیٹیو اینگل سے بتائیں کہ اللہ نے دیکھیے یہ ایج ہے کہ اس ایج میں آپ بالغ ہو رہے ہیں، جب بالغ ہوں گے تو آپ کی باڈی میں کچھ چینجنگ آئے گی۔ یہ نارمل چیزیں ان کو بتائیں، شریعت نے کہا ہے کہ بتائیں، اگر گائیڈ کریں، صحیح۔ اگر آپ میں اتنی شرم ہے، شریعت تو کہہ رہی ہے کہ فادر اپنے بچے کو بتائے، مدر اپنی بچی کو بتائے۔ اگر آپ میں ہے حیا تو کسی دوسرے کے ذمہ لگائیں، ان کے ساتھ بہت سی چیزیں شیئر کریں، یہ بات یاد رکھیے۔ اگلی چیز، اس ایج میں جو لڑکے کے، اب بچہ نہیں رہا، اب وہ یہ جو نوجوان ہے، جوان ہے، ٹین ایجر ہے 21 ایئرز تک، اس میں جو اس کے فرینڈز ہیں وہ بہت انفلوئنس رکھتے ہیں۔ مثلا ہو سکتا ہے ایک لڑکے نے ایک شرٹ پہنی ہوئی ہو، یہ کہے اس نے اس کلر کی پہنی ہے، اب میں بھی اس کلر کی پہنتا ہوں۔ یا اس کا پاس مثلا وہ پرو 13 ہے تو میرے پاس بھی موبائل وہ ہونا چاہیے، ایپل والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نارمل ہے چیزیں، یعنی انفلوئنس ہوتا ہے۔ ہم تربیت تب کر سکیں گے کہ جب ہمارا بچے کے ساتھ، اس نوجوان کے ساتھ وہ جو تعلق ہے وہ پیک پر ہوگا۔ اس کو میں انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اگلی چیز کہ اس ایج میں پرسنل اونرشپ بہت ہوتی ہے۔ یہ جو 14 سے 21 ایئرز ہے، اس میں اس کو چاہیے کہ یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ چیزیں، وہ پرسنل اونرشپ، یہ اس چیز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ میرا لیپ ٹاپ ہے، یہ میری چیز ہے، تو یہ میری چیز جو ہے نا، وہ کہتے ہیں تملک شخصی، کہ یہ جو مالک ہے نا جن چیزوں کا، اس کو وہ بہت پوز دے گا، تو دینے دے، نو پرابلم، یہ نارمل ہے ایک چیز، یہ تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ بچہ، یہ جو نوجوان ہے، بچہ نہیں، اب یہ نوجوان فیل کر رہا ہے کہ اس کو کچھ رسپانسبلٹیز دی جائیں، اور آپ لوگ دیں، کچھ گھر کا سامان لائے، یا کچھ پیسے مینیج کرے، یا کچھ ریلیشن شپ جو ریلیٹیوز کے ساتھ ہے، وہ بچے کی کچھ رسپانسبلٹیز اس پر ڈالیے کہ اپنے ریلیٹیوز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، صحیح ہے۔ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں، جماعت کی ذمہ داریاں اس کو ڈالیے، کچھ نہ کچھ کہیں کہ اس ایج میں یہ مثلا فلاں چیز کا دعائے عہد کا مسئول یہ ہے، دعائے افتتاح یہ پڑھوائے گا، یہ نام لکھے گا، یہ سب رسپانسبلٹیز، کچھ سوشل رسپانسبلٹیز، کچھ پرسنل رسپانسبلٹیز اس بچے کو دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس ایج میں یہ چاہتا ہے اور ضرور دے۔ اگلی ایک چیز وہ یہ ہے کہ اس ایج میں صبر اور حوصلہ نہیں ہوتا بچے میں، چینجنگ آ رہی فوری، وہ کہے گا یہ کرو، جلدی کرو، کیوں نہیں کر رہے، کیا ہے؟ تو یہ بھی آپ لوگ سمجھیں تربیت کا حصہ، نارمل رہیے۔ آپ کہیں گے ابھی تم تھوڑا سا صبر کرو، اس میں صبر کم ہوگا اس ایج میں، لیکن آپ کو پتہ ہوگا یہ بھی نارمل ہے،
یہ ایج ایسی ہے، تربیت کی ایج ایسی ہے کہ آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے، اور آپ کے صبر سے وہ صبر سیکھے گا، لیکن اس کا صبر جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، اب پیرنٹس کی رسپانسبلٹی کیا ہے اس ایج میں جو شریعت نے بتائی ہے؟ یہ ساری چیزیں میں نے فیچرز بھی بتائے، اور دوسری چیز بھی یہ فرمان ہے، حدیث ہے کہ اس ایج میں ایز لانگ ایز پاسبل بیٹا فادر کے ساتھ زیادہ رہے، بیٹی ماں کے ساتھ زیادہ رہے، اس ایج میں 14 سے 21 ایئرز میں۔ ایسا نہ ہو کہ میں کسی باہر جا رہا ہوں، کسی جگہ پر جاتا ہوں، دوستوں میں جاتا ہوں، کبھی بھی اپنے بیٹے کو، اس ٹین ایجر بیٹے کو کبھی لے کے نہیں گیا، یہ غلط ہے۔ لے کے جائیں، اس کو انٹروڈیوس کروائیں، اس کو سوشل بنائیں، تھوڑا سا گھر میں نہ رکھیں۔ شریعت نے کہا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ جتنا ہو سکے حد الامکان اس کو اپنے ساتھ رکھیں، باہر کے میٹرز میں اس کو پتہ چلے۔ اور شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ یتعلم الحلال والحرام 7 سنین، ان 7 سالوں میں 14 سے 21 تک حلال اور حرام سکھائیں۔ فقہ جسے آپ لوگ فقہ بولتے ہیں، فقہ کے مسائل اس ایج میں سکھائیں بچے کو، اس کو اس ایج میں آنا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اگر آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں سکھائیں گے، پاک اور نجس کی تمیز نہیں سکھائیں گے، تو وہ بچہ پاک نہیں بن سکے گا، پیور نہیں ہو سکے گا، دین کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ اس ایج میں اچھی ٹیکنیک کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھی میتھڈالوجی کے ساتھ بچے کو حلال اور حرام جو شریعت نے کہا ہے وہ ضرور سکھائیں۔ شریعت نے نہیں کہا کہ دوسرے 7 سالوں میں سکھاؤ، صحیح، 7 سے 14 میں نہیں بتایا، وہ خود 7 سے 14 میں ایک اور چیز ہے، پہلے 7 سال میں نہیں کہا، لیکن ان 7 سالوں میں کہا ہے کہ یہ سکھائیں حلال حرام، اس کو آنا چاہیے، اس کو توضیح المسائل، بہت سی چیزیں اس ایج میں آنی چاہیے۔ اور آخری پوائنٹ اس ایج والوں کا وہ یہ ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کاش پیرنٹس اس پوائنٹ کو بھی سمجھیں، اس پوائنٹ کو بہت زیادہ میں کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس پوائنٹ کو سمجھیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم جو پیرنٹس ہیں وہ بچے کو اپنے اینگل سے ایڈوائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے، تم اچھا نہیں پڑھ رہے ہو، تم موبائل بہت زیادہ یوز کر رہے ہو، یہ سارا میں اپنے اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے یہاں لکھا ہے کہ فائنڈ ہز پرابلم تھرو ہز اینگل، جو اس بچے کی مشکل ہے اس کو اس کے اینگل سے سمجھنے دیں، یعنی آپ اپنے آپ کو اس کی تھنکنگ پر لے جائیں۔ بات سمجھیں آپ لوگ؟ اس کا جو آپ لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں وہ اس میں آنا ہی نہیں چاہتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ لوگ ٹائم نہیں دے رہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میں جو چاہ رہا ہوں میرے وشز اور وریز اب تو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنے اینگل سے سوچ رہے ہیں باپ بن کے، میں کہہ رہا ہوں باپ اور ماں بن کے اس ایج میں نہ، وہ تو سوچنا ہے آپ لوگوں نے، اس کو ایک سائڈ پر رکھیں۔ ابھی بچہ جو سوچ رہا ہے اس کو اس کے اینگل سے سوچیں کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، اس کے آپ لوگ کہتے ہیں مغز، اس کے مغز میں کیا چیز گزر رہی ہے، آپ لوگ یہ دیکھیں۔ جب دیکھیں گے تو آپ آرام سے، آپ کو یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں، یہ ساری چیز کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے تربیت اپنے پیک پر اور ٹاپ پر ہوگی۔ بچہ واقعاً، میں نے کہا ہے نا کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہ لیں، لیکن ان ٹیکنیکس کو پہلے 7 سال، دوسرے 7 سال، تیسرے 7 سال، ان ٹیکنیکس کو اگر آپ استعمال کریں تو بچہ ایٹومیٹیکلی آپ کا فرما بردار ہے، آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، لیکن آپ بولیں گے نہیں۔ صحیح سمجھیں آپ؟ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد وعلی محمد کی ذات اقتصاد پر، اللہم صلی علی محمد۔ فیز 8، بس اب اس میں اشارہ کروں گا اور بس گزروں گا، کیونکہ ہر فیز کو ڈسکس نہیں کر سکتا۔ پکچر دیکھ کے آپ لوگ پرانی یادیں آپ لوگوں کو آ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ہم نے کہاں سے آپ کی پکچرز نکال لی ہیں، وہ جو اس ایج کے ہیں، ینگ ایڈلٹہڈ، اس ایج میں کیا ہوتا ہے، تربیت کا کیا ہے۔ اگرچہ میں قاصر ہوں آپ لوگوں کی، آپ کو تربیت بتانے کے حوالے سے اور تربیت کرنے کے حوالے سے، آپ لوگ الحمدللہ تربیت شدہ ہیں پہلے سے ہی، لیکن کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سپیڈ کے ساتھ۔ یہ وہ ایج ہے کہ جس میں پلیئر اور انجوائمنٹ، وہ جو آل اسپیکٹ آف لائف ہے اس میں پیک پر ہے،
کہ انسان کو لذت چاہیے، پیسہ بھی ہو وہ میکسیمم چاہیے، سیکس ہو وہ بھی میکسیمم چاہیے. یہ آپ لوگ اگر زبان سے نہیں تو آپ کا دل میری ان باتوں کی گواہی دے گا کہ یہ جو ایج ہے یہ 40 تک جو جائے گی، 21 سے 40 تک، اس میں یہی ہے کہ وہ لذت چاہیے، انجوائمنٹ چاہیے، سکون چاہیے. صحیح. اور اگلی چیز ایبسولوٹ انڈیپینڈنٹ چاہیے. کسی کو نہیں چاہیے کہ اس ایج میں کہ ان کو کوئی انٹرفیئر کرے، اس کا بھائی انٹرفیئر کرے، اس کے فادر مدر کریں، اس کے کوئی اور کریں. نہیں، اس کو چاہیے کہ جو میں ہوں وہ مطلق العنان ہوں، بس مجھے کرنے دے، میرا ایک ہدف ہے، مجھے کرنے دے. ٹھیک. تو یہ اس میں ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے، فائنینشلی ہو، گھر کے فیصلے ہوں، اس کی وائف کے فیصلے ہوں، بچوں کے فیصلے ہوں. وہ کہتا ہے، اس کا دل یہی ہوتا ہے کہ اگرچہ ماں باپ بھی ہوں وہ ان کی رسپیکٹ سے چپ ہو جاتا ہے، لیکن دل یہی ہوتا ہے کہ مجھے انڈیپینڈنٹ رہنے دیں. اگلی چیز گین میکسیمم ایکسپیرینس. اس ایج میں یہ ہوتا ہے کہ اس 21 سے 40 سال میں ہم لوگ میکسیمم ایکسپیرینس کو گین کرتے ہیں، کیونکہ کبھی کچھ ہو گیا، پتہ چلا کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے. یہ اس ایج میں ہر روز کوئی جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جب بزنس کر رہے ہوتے ہیں، جب سوشل ریلیشن شپ ہوتا ہے، جب اکنامک ریلیشن شپ ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، تو اس میں ہر روز سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ایج ہے. اگلی چیز، اس میں ہم بہت سے اپنے کرائیٹیریاز کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پہلے کرائیٹیریاز ٹین ایج میں بنائے ہوتے ہیں یہاں کے چینج ہو رہے ہوتے ہیں، کہ جو ہم نے معیار اور ملاک بنائے تھے وہ چینج ہو رہے ہیں اس ایج میں. پریکٹیکل لائف بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر اس لیے ہم لوگ ہر روز سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگلی چیز کہ اس ایج میں ہوتا ہے کہ فیلنگ آف اچیومنٹ، کہ مجھے کچھ کرنا ہے، کہیں پہنچنا ہے، یہ ذہن میں ہوتا ہے. اب اپنی ڈھیلے پن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نہ پہنچ سکے وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن اس ایج میں ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں اچیو کرنا ہے. بہت سی چیزیں، بہت سے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں اس ایج میں انسان نے. اور لو اور اینگر بھی پیک پر ہوتا ہے. محبت ہو کسی سے تو وہ بھی ہوتا ہے پیک پر ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے ایسے. اور غصہ بھی جب آئے تو وہ بھی پیک پر ہوتا ہے کہ اگلے کو جو ہے وہ پنچ مار کے اڑا دوں یا شوٹ کر دوں. بعض اوقات ایسا غصہ بھی ہوتا ہے بعض کا. تو یہ اس ایج میں ہوتا ہے، یہ ایک اس ایج کا حصہ ہے. تو یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا اس ایج کو اب میں گزر رہا ہوں. تربیت کیا کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک فیز تھا اور میں ابھی گزر رہا ہوں. نہیں اتنا ڈیٹیل سے بیان کر سکتا، جو پورے ماہ مبارک میں چیزیں بیان کرنی ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی. اگلی چیز فیز 9 میں مڈل ایج ہے. یہ اب مڈل ایج پکچر دیکھ کے ہی محمود بھائی بیٹھے ہیں وہ ہیں، باقی روشن علی اور آزاد بھائی نہیں ہیں. اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. اگرچہ یہ آپ لوگ جوانوں سے وہ کہیں گے مڈل ایج کیوں لکھا ہے، ہم تو جوان ہیں. صحیح ہے، ماشاءاللہ. یہ آپ لوگوں سے اللہ انہیں سلامت رکھے. بعض اوقات میں اپنے وہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ یوں ڈھیلے ہو دیتے ہیں، لیکن بعض ہمارے الحمدللہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اور واقعاً کچھ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہوتا ہے. ایسے ڈیڈ سے ہوں، بور سے ہوں، وہ نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک فیز ہے. اس میں کیسے تربیت کرنی ہے، کیا کچھ کرنا ہے، ابھی میں گزر رہا ہوں. فقط بتا رہا ہوں کہ یہ تربیت میں شامل ہے. اور لاسٹ جو ہے وہ فیز 10 ہے، وہ سینئر سٹیزن ہیں. میں نے اپنوں کی اسی لیے پکچر نہیں ڈالی. آپ لوگوں میں سے، ہم لوگوں میں سے کوئی سینئر سٹیزن نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کہیں گے کیوں ہمیں سینئر سٹیزن میں ڈال دیا. اسی لیے یہ جو پکچر ہے وہ دوسری جماعت والوں کی ڈالی ہے کہ آپ لوگوں کو یاد رہے. آپ تو الحمدللہ وہی ہے نا، ابھی تو میں جوان ہوں، آپ لوگ تو سارے جوان ہیں، اور ہمارے میں کوئی سینئر نہیں ہے، 60 اباب نہیں ہے، اور آپ لوگ انشاءاللہ جوان ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو بھی تربیت کی سٹیجز ہیں اور اس میں ہماری رسپانسبلٹیز اور ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اس کو سمجھنے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ تیسرے سٹیپ پر اس بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.